اگر آپ فرانس جانے کا ارادہ رکھتے ہیں یا پہلے سے فرانس میں ہی مقیم ہیں، سٹیزنشپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں یا پرماننٹ ریزیڈنٹ کارڈ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو بہت اہم ہونے جا رہی ہے آپ کے لیے، کیونکہ فرانس کی گورنمنٹ نے 1 جنوری 2026 میں کچھ نئے رولز، نئے ضابطے نافذ کیے ہیں جو ہمارے دیشوں سے بلانگ کرنے والے لوگوں کے لیے تھوڑے مشکل اور تھوڑے دشوار ہیں۔ کیا ہیں وہ مشکلات اور کیا ہیں وہ نئے ضابطے، اس ویڈیو میں تمام پر تفصیلی بحث ہونے والی ہے، رہیے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم اور نمسکار، میں جیا ہوں، میں جرمنی میں رہتی ہوں اور موجود ہوں اپنے چینل جرنی وتھ جیا پر۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے بالکل خیر خیریت سے، خوش خرم اور توانا ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں فرانس میں نافذ ہونے والی وہ نئے رولز اور نئے ضابطوں کی جو کہ امیگرینٹس کے لیے پریشانی کا سبب ہیں۔ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، ہمارے دیشوں سے بلانگ کرنے والے بے تحاشا لوگ فرانس میں مقیم ہیں اور ابھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کیو میں لگے ہوئے ہیں اور جانے کی تیاری میں سرگردہ ہیں۔ تو سب سے پہلے اگر ان شارٹ میں آپ کو بتاؤں کہ ہوا کیا ہے اور ہونے کیا جا رہا ہے، تو یوں سمجھ لیجئے کہ اس کی پنچ لائن یہ ہے کہ جو پہلے آپ کا یعنی امتحان جو لیا جاتا تھا زبان کا، کسی بھی کنٹری میں جب آپ جاتے ہیں تو وہاں کی لینگویج بہت بڑا بیریئر ہوتی ہے، اس پر عبور یا کبھی اس کی کچھ انیشیل تعلیم آپ کے پاس ہونا بہت لازمی ہوتی ہے۔ جب آپ ریزیڈنسی اپلائی کرتے ہو یا سٹیزن شپ کے لیے اپلائی کرتے ہو تو یعنی کہ زبان کا جو ایک لیول ہے اس کا ایک سرٹیفکیٹ آپ سے مانگا جاتا ہے۔ اب یہ ہو گیا ہے کہ جس وقت آپ فرانس میں رہتے تھے، یعنی 2026 میں جو نئی تبدیلیاں آئی ہیں کہ گورنمنٹ نے جو کچھ دیکھ کر اپنی معاشرتی، اپنی جو بھی ان کی سسٹم میں جو وہ چاہتے ہیں کہ اچھائیاں وہ لا سکیں، ترقی مزید کر سکیں، اس لیے انہوں نے بہتر سمجھا کہ امیگرینٹس کو یہ شرائط لگا دی جائیں کہ اب جو لوگ بھی پرماننٹ ریزیڈنسی کے لیے اپلائی کریں گے ان کے لیے پہلے A2 لیول کافی ہوتا تھا، لیکن اب اس لیول کو بڑھا کے B2 کر دیا گیا ہے۔ یعنی جو لوگ وہاں رہ رہے ہیں، چاہے وہ فیملی کے ساتھ رہ رہے ہیں، چاہے وہ اکیلے رہ رہے ہیں، لیکن اب انہیں پرماننٹ یعنی PR کے لیے، پرماننٹ ریزیڈنٹ کارڈ کے لیے جب اپلائی کریں گے تو ان کے پاس B2 لیول ہونا چاہیے۔ اور یہ پہلے ایک اور بھی چیز چلتی تھی اور جرمنی میں بھی چلتی تھی اور شاید کافی ملکوں میں جہاں پہ لینگویج بیریئرز ہیں، اور ایک شرط نہیں تھی کہ اگر آپ کا یعنی آپ عارضی یا ٹیمپرری کسی بھی طور کے ویزے پر آئے ہیں تو آپ کا لینگویج اسکول میں ایڈمیشن لینا ہی کافی ہوتا تھا اور وہاں کی حاضری ہی آپ کے لیے بہت کچھ ہوتی تھی۔ بس آپ وہاں پہ حاضر ہوتے رہیں، آپ پاس کر سک رہے ہیں نہیں کر سک رہے ہیں، آپ ساری عمر یاد کرتے رہیں، یعنی یہ کوئی اتنی بڑی شرط نہیں تھی جو کہ فرانس نے اس پر عمل درآمد کر دیا ہے۔ یعنی اب یہ نہیں ہے کہ آپ اسکول میں جا کر بیٹھتے رہیں، یعنی اب چاہے سٹیزن شپ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، چاہے آپ پرماننٹ کارڈ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، اور ایک اور طریقہ کار ہوتا ہے فرانس میں کہ یعنی ایک ٹیمپرری ویزے کو ایکسٹینڈ کیا جاتا ہے 10 سالوں کے لیے۔ یہ ایک طرح کا ایسا طریقہ ہے جس میں عارضی ویزے کو مستقل شکل دی جاتی ہے۔ اس کے لیے بھی A2 لیول لازمی کر دیا گیا۔ A2 لیول پھر وہی بات کہ یہاں صرف A2 لیول کی کلاس میں بیٹھنا کافی نہیں ہے، B2 لیول کی کلاس میں بیٹھنا کافی نہیں ہے۔ سٹیزن شپ کے لیے تو خیر ہمیشہ سرٹیفکیٹ ہمیشہ لگائے جاتے ہیں۔ سٹیزن شپ تو اپلائی کرنے سے پہلے آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے ہر کنٹری میں، جرمنی کے اندر بھی، لیکن یہاں شرط B2 لیول کی فرانس نے لگا دی ہے۔ جرمنی میں بھی اب B2 لیول ہی ہے سٹیزن شپ کے لیے، لیکن اس وقت میں فرانس کی بات کر رہی ہوں کہ لہٰذا فرانس پر ہی رہتے ہیں، اور یہاں پر پہلے A2 لیول تھا لیکن اب B2 لیول کر دیا گیا ہے۔ B2 لیول کا مقصد کیا ہے؟ یعنی کہ جب آپ اپنے دیش سے سیکھ کر آتے ہیں، A1 کر کے آتے ہیں، تو آپ کو صرف تھوڑی بہت نالج ہوتی ہے، کچھ آپ کی ویکیبلری ہوتی ہے جس سے آپ عام بول چال بھی نہیں کر پاتے، پھر یہاں پہ آپ سیکھتے ہیں، A2 کرتے ہیں، پھر آپ B1 B2 کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ جو بات کرتے ہیں اس میں اچھا خاصا آپ کو عبور ہے، یعنی آپ فرانسیسی سٹیزنز کے ساتھ اچھا خاصا براہ راست ڈائلاگ کر سکتے ہیں، آپ ان سے بات کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر آپ اپنے بارے میں کچھ بتانا چاہتے ہیں تو یہ کافی نہیں ہے کہ آپ نے اپنا نام بتا دیا یا آپ کہاں سے آئے ہیں، اپنے دیش کا نام بتا دیا، آپ کا کیا پیشہ ہے، آپ کا کیا پروفیشن ہے، آپ شادی شدہ ہیں کہ نہیں، آپ کے کتنے بچے ہیں، یہ کافی نہیں معلومات۔ B2 جب آپ لیول کر لیتے ہیں تو آپ اپنے بارے میں اور اپنے کام کے بارے میں، اپنے آنے کے مقاصد کے بارے میں اور معاشرتی طور پر آپ فرانس کے لیے کس طرح فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں، یہ تمام باتیں B2 لیول کے ایک حامل فرد کو آنی چاہیے اور آتی ہیں۔ یعنی کہ یہ سرٹیفکیٹ اچھا خاصا کچھ ایڈوانس لیول کا سرٹیفکیٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ کو اچھا ہمارے ملک کے جو لوگ وہاں پہ موجود ہیں، ہمارے دیشوں کے لوگ، تو ہمارے دیشوں کے جو لوگ وہاں موجود ہیں اور خاص کر جو لیبر کلاس ہے، جو لوگ زیادہ اسکل ورکرز ہوتے ہیں، جو زیادہ کوالیفائڈ لوگ نہیں ہوتے، وہ میں سچ آپ کو بات بتاتی ہوں، چاہے وہ جرمنی میں ہوتے ہیں، چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوتے ہیں، وہ لینگویج کلاسز اور لینگویج سیکھنے کے عمل کو بالکل یعنی توجہ دیتے ہی نہیں ہے، وہ سوچتے ہی نہیں ہے کہ ہم نے زبان کو سیکھنا بھی ہے۔
تو لہٰذا کام چلتا رہتا ہے. کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ لینگویج کو صرف اسی وقت پوچھا جاتا ہے جب ویزا ایکسٹینڈ کرنے کا وقت آتا ہے. لہٰذا جو لوگ یعنی کہ پی آر کے لیے اپلائی کر رہے ہوتے ہیں یا جو ٹیمپرری ویزے کو پرماننٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو تھوڑا بہت بس انٹریکشن ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ بات کرنے کا. انہیں باقاعدہ سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہوا کرتی تھی. لیکن اب فرانس نے ایک جو اپنا قانون بنایا ہے، اس کے ساتھ ایک اور مزید ایک اور بھی بم گرا دیا ہے. وہ یہ کہ جس طرح سے کینیڈا کی امیگریشن حاصل کرنے کے لیے کینیڈا کی امیگریشن کے بعد جو مرحلہ ہے سٹیزن شپ کا، اس کو حاصل کرنے کے لیے وہاں کا ایک سیوک ٹیسٹ آپ کو پاس کرنا ہوتا ہے. یعنی کہ آپ کو سٹیزن شپ اپلائی کرنے کے لیے کینیڈا کا ایک امتحان پاس کرنا ہوتا ہے جو آپ جا کے لکھتے ہیں اور انگلش زبان میں لکھتے ہیں، تاکہ آپ کو دیکھا جاتا ہے کہ آپ نے لکھنا اور آپ کو سمجھنا سب کچھ آتا ہے کہ نہیں آتا. وہ ان کی ہی کنٹری کی تمام وہ نالج ہوتا ہے، یعنی کہ ان کی جغرافیکل جو ان کی جغرافی ہے اس بارے میں بھی ہوتا ہے، جو ان کی سوشل لائف ہے، جو ان کی گورنمنٹ ہے، جو ان کی کانسٹیٹیوشنز ہیں، جو تمام چیزیں جو گورنمنٹ کو چلاتی ہیں مشینری، ان کے بارے میں کینیڈا میں جس طرح سے امتحان ہوا کرتا ہے اور اس کے بغیر سٹیزن شپ کے لیے کوئی بھی کوالیفائی نہیں کرتا، اسی طرح سے فرانس نے بھی اپنا یہ طریقہ نکال دیا ہے کہ لینگویج کے ٹیسٹ کے ساتھ ساتھ اب دوسری جو نمبر پر جو امپورٹنٹ خبر ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو سیوک ٹیسٹ بھی پاس کرنا ہوگا. یعنی جو بھی لوگ سٹیزن شپ کے لیے اپلائی کریں گے ان کو یہ سیوک ٹیسٹ پاس کرنا ہوگا. نیشنلٹی اپلائی کرنے کے لیے یہ بہت ضروری قرار دے دیا گیا ہے. اس میں اس کے کچھ مختلف حصے ہیں جس میں فرانس کی گورنمنٹ سے لے کر ان کی سوشل نارمز، ان کی سوشل لائف، یعنی کہ فرانس کے لوگ کس طرح زندگی گزارتے ہیں، ان کی کلچرل ویلیوز آپ کو پتہ ہونے چاہیے کہ کیا ویلیوز ہیں ان کی، کیا ان کی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈز ہیں، کس طرح سے اس ملک نے ترقی کی اور اس وقت وہ ترقی کی کون سی منازل پر ہے، ان کی اپنی حکومت کی جو مشینری ہے کس طرح کام کرتی ہے. یعنی جو کچھ گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ وہ امیگرینٹس کو سکھائے بغیر، ان کو پڑھائے بغیر اپنی معیشت کو ترقی نہیں دے سکتی، انہوں نے امپلیمنٹ کر دیا ہے. اب یہ سیوک ٹیسٹ پاس کرنے کے لیے آپ کو یہ نہیں ہے کہ آپ کو اس کے لیے باقاعدہ انہوں نے ایک لٹریچر بنایا ہوا ہوتا ہے جو آپ کو دیا جاتا ہے. اب اس کی تیاری کرتے ہیں، وہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہوتا، کیونکہ ہم جس چیز کا ہمیں تجربہ ہے وہ جرمنی میں رہتے ہوئے ہم نے کینیڈا کو آپ کو بتایا کہ ہم نے لے چکے ہیں، ہم وہاں کی سٹیزن شپ لے چکے ہیں، تو ہمیں اس چیز کا تجربہ ہے کہ اس طرح کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ اتنے دشوار نہیں ہوتے، اتنے مشکل نہیں ہوتے. مگر یہی بات ہے کہ آپ کو زبان کا علم ہونا چاہیے تبھی آپ وہ ٹیسٹ پاس کر سکتے ہیں، کیونکہ کینیڈا میں تو وہ ٹیسٹ انگلش میں ہوا تھا، لیکن ہوتا ہے ہمیشہ ہی انگلش یا فرینچ میں آپ دے سکتے ہیں. لیکن یہاں جو ہے پابندی، کیونکہ ان کی 2 زبانیں جو ہے آفیشیل ہیں، لیکن یہاں اس کنٹری میں آپ کو صرف فرینچ میں یہ ٹیسٹ پاس کرنا ہے، تو تھوڑا سا یہ مشکل ہوگا. اگر آپ ذرا سوچیں کہ آپ کو اتنی زبان آتی ہو کہ آپ اس ٹیسٹ کو ان کی جغرافی، ان کی اکنامک ویلیوز اور بہت کچھ ان کے کلچر کے بارے میں، ان کی سوشل بیہیویئر کے بارے میں، ان کی حکومت کس طرح چلائی جاتی ہے، ان کے کانسٹیٹیوشنز کیا ہیں، ان کے لاز کیا ہیں. پہلی بات جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ ان کی لاز کا جاننا بہت ضروری ہے. تو وہ تمام چیزیں ایک کتاب کی شکل میں وہ آپ کو دیتے ہیں، وہ آپ کو یاد کرنی ہوتی ہیں. آپ کو اچھی طرح سے 40 سوال ہوتے ہیں اور اس کے لیے اچھا خاصا آپ کو وقت دیا جاتا ہے. ان میں سے آپ کو 32 سوالوں کو 32 جوابات آپ کے درست ہونے چاہیے اس ٹیسٹ کو کوالیفائی کرنے کے لیے. تو لہٰذا یہ کوئی اتنا مشکل کام بظاہر نہیں ہے، لیکن یہ وہ تبدیلیاں ہیں جن کا جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ تمام تبدیلیاں جو آپ کے انتہائی اہم دستاویزات سے، ڈاکومنٹیشن سے تعلق رکھتی ہیں. یعنی آپ تیاری کر رہے ہیں سٹیزن شپ کی اور آپ کو یہی نہیں معلوم کہ آپ کو B2 لیول کا سرٹیفکیٹ لگانا ہے، آپ کو پاس کر لینا ہے، آپ کو سیوک ٹیسٹ پاس کرنا ہے. سیوک ٹیسٹ بالکل ایک نئی چیز فرانس نے انٹروڈیوس کروائی ہے اپنی امیگرینٹس کے لیے کہ جو لوگ وہاں رہ رہے ہیں. اچھا پہلے اس پہ بھی بات کرتے ہیں کہ آخر فرانس نے ایسا اب کیا کیوں ہے. دیکھیں پوری دنیا میں ہی امیگرینٹس کے لیے نئے رولز اور نئے ضابطے بن رہے ہیں، کیونکہ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ بھاری جو تعداد امیگرینٹس کی ہمارے ملکوں میں، ہمارے دیشوں میں آ کر جمی ہوئی ہے، یہ ہمارے لیے کس قدر فائدہ مند ہے. تبھی وہ اس طرح کے رولز بنا رہے ہیں. اب یہ جو تمام جو رولز میں نے آپ کو بتائیں، اس کا جو یہ امپلیمنٹ ان لوگوں کے لیے بھی ہوں گی جو ان کے لیے بہت فائدہ مند ہے، مطلب ڈاکٹرز، انجینئرز، نرسز، لائرز، ان سب کو بھی ان رولز کو فالو کرنا ہے. اچھا ڈاکٹرز، انجینئرز، تمام جو پروفیشنز ہوتے ہیں ان کو عموماً زبان پر یعنی کہ پروفیشنٹ ہوتے ہی ہیں، ان کے پاس اس زبان کی پروفیشنسی ہوتی ہے جب وہ اتنے بڑے بڑے فیلڈز میں جا کر دوسرے ملکوں میں کام کرتے ہیں. ان کے لیے یہ چیز اتنی مشکل نہیں ہے. مشکل ان لوگوں کے لیے ہے جو زیادہ تر نان کوالیفائڈ لوگ ہیں، اسکل ورکرز ہیں، ان کے لیے زیادہ مشکل ہے. ان کو اس چیز کو یاد کرنا بھی مشکل ہے. جو پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں، پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں، کوالیفائڈ ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ چیزیں پہلے سے ہی ان کو معلوم ہوتی ہیں اور وہ B2 لیول تو کیا C2 لیول بھی انہوں نے پاس کیے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں تو
اپنی جو انوائرمنٹ ہے، اپنا جو ماحول ہے، اپنا آفس ہے یا ان کا ہاسپٹل ہے، جو بھی ہے وہاں پہ انہوں نے صحیح طریقے سے اپنے آپ کو وہاں پہ ایک انٹریکشن کے علاوہ بھی ان کی یہ ضرورت ہوتی ہے کہ انہیں پوری زبان کا علم ہو، تبھی وہ پیشنٹس کے ساتھ ڈیل کر سکتے ہیں، تبھی وہ اپنے کولیگس کے ساتھ ڈیل کر سکتے ہیں۔ تو اب بات کرتے ہیں کہ جی فرانس نے ایسا کیا کیوں ہے، تو اس کی وجہ بس صرف یہی ہے کہ کیونکہ نئے ضابطے، نئے رولز امیگرینٹس کے لیے بن رہے ہیں، تو جتنی بھی یہ اقوام ہیں، یہ جتنی بھی ریسز ہیں، جتنے بھی یہ کنٹریز ہیں بڑے بڑے، ان سب کو یہ فکر لاحق ہو گئی ہے کہ یہ معیشت پہ بوجھ بن جاتے ہیں، آ کر ریفیوجی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کچھ کر رہا ہے تو ہمیں مطلب مشکلات زیادہ ہیں ان کے آنے سے، ہمارے اوپر بوجھ بڑھ رہا ہے اور ہماری جو ترقی کا گراف ہے وہ بجائے اوپر کے نیچے جا رہا ہے امیگرینٹس کی وجہ سے۔ اس وجہ سے وہ ایسی چیزیں، ایسے لاز پاس کر رہے ہیں تاکہ آنے والے جو بھی لوگ ہیں، جو پہلے سے مستقل وہاں پر لوگ رہ رہے ہیں، وہ فائدہ مند ہو جائیں، ان کی اکانومیز پر بوجھ بننے کے بجائے ان کے گراف کو اوپر لے جانے میں ہیلپ فل ثابت ہوں۔ تو لہٰذا وہ اپنی ترقی اور اپنی ہی یعنی معاشرتی خوشحالی کے لیے ایسے اقدامات اٹھا رہے ہیں جس کو فالو کرنا ان لوگوں کے لیے لازمی ہے جو وہاں رہنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا یہ خبر ذرا بجلی بن کر ہمارے لوگوں پر گری ہے، کیونکہ سیوک ٹیسٹ اور پھر اس طرح کی زبان کے علوم کی اتنی زیادہ جو سرٹیفکیٹ تک جو نوبت آئی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے ہمارے لوگ کچھ پریشان ہیں، اور جن تک یہ خبر نہیں پہنچی آج وہ میرے اس ویڈیو کے ذریعے پہنچ چکی ہے۔ سوالات ابھی بھی آپ کے ذہن میں ہوں گے یقیناً، تو کوئی بھی سوال ہو ضرور ہم سے کیجیے۔ اگر آپ فرانس کے لیے اپلائی کر رہے ہیں یا وہاں موجود ہیں، تبھی بھی ہم آپ کی رہنمائی کے لیے ہر وقت موجود ہیں، ہر پلیٹ فارم پر۔ اب لیتے ہیں آپ سے اجازت، اسی دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہتے ہیں خوش خرم رہیے، توانا رہیے، رکھیے اپنا، اپنے پیاروں کا، اپنے گھر والوں کا، اپنے پریوار کا اور اپنے دیش کا بہت زیادہ خیال۔ پہلی بار ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ہم سبسکرائب کیجیے، ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے، اور اگر ہمیشہ سے آپ ہمیں دیکھتے ہیں تو یقین کیجیے ہم آپ کے بہت ہی مشکور ہیں۔ ملتے ہیں آپ سے نئے ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔